آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے۔ آپ نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو، کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو، ٹھنڈا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ کرنے کا بولو بھائی دل نہیں چاہ رہا ہو، وہ نکالو جیب سے۔ اور صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں؟ نبی نے فرمایا ہاں، پہلا فائدہ میں بتا دوں کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، دوسرا فائدہ ذہن کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے، تیسرا فائدہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گناہ انسان سے ہو جائے اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو، کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو، ٹھنڈا ہو۔ سب سے پہلا حق اسلام نے آپ کے غریب ترین رشتہ داروں کا بنایا ہے۔ آج کل غریب لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں نہیں، پہلے میں یہ بتا دوں، آپ غریب تلاش کرنا مشکل کا ہیں لیکن اتنے آسانی سے نہیں ملتے، اس میں فراڈی زیادہ ملتے ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے تو جنت کمانے کا اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں کو تو ویسے بھی ہدیے دے دیا کرو بھائی۔ بہن بھائیوں نے آپس میں پیسوں کے تبادلے چھوڑ دیے، دعوتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا کے اتنا قورمہ دیکھ پکا کے سب کو کھلا دیا، وہ پہلے اپنے گھر میں نہیں کھا رہا کیا بیٹھ کے؟ پیسوں سے جتنی حاجت پوری ہوتی ہے کسی کی، اتنی دعوتوں سے پوری نہیں ہوتی۔ تو پیسے دو بھائی ان کو، رواج ہی ختم ہو گیا کہ بھائی اپنی بہن کو لفافے میں ڈال کے پیسے دے دے۔ اور رشتہ دار جو قریبی ہے نا، ان کے لیے مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، مستحق تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے پھر، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ویسے صدقہ دینے کے لیے سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنے قریبی رشتوں کو آپ ہدیے کے نام پہ لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کرو۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے۔ تہادوا تحابوا، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ بجائے دینے کے کیا کر رہے ہیں، الٹا کھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قریب ترین رشتہ داروں کا، پھر دینی مدرسوں کا، پھر اور جو بھی اللہ نے آپ جو بھی خیر کے کام ہیں، ہسپتال ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، کہیں بھی جہاں آپ کا دل کھٹکتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے جیسے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بتایا کہ ان کی جیب سے اللہ کے لیے پیسہ نکلتا رہتا ہے، اور یہ پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کے بینک میں انویسٹ ہو رہا ہے، اللہ کی تجارت میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سخی ہے، وہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اس کی مثالیں دی، کمثل حبۃ، جیسے گندم کا ایک دانہ، اس میں آپ کو لاکھوں دانے نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ زمین میں بوئیں تو ایک ایک دانے سے کیسے لاکھوں لاکھوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ مسلمان کے صدقات و خیرات کو پھیلاتا رہتا ہے اور بڑا کرتا رہتا ہے اس کو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، سورہ آل عمران میں اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ کڑک کڑک، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے۔ اب آپ نہ جلائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، لیکن پہلے ایسا علاج ہوتا تھا۔ جی جلائیں گے بھی نہیں صحیح ہے۔ تو وہ ایسے جلواتے تھے، ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5000 کا کڑک نوٹ لیا، اب جان اٹکی بھی ہے نا اس 5000 کے نوٹ میں، تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں جلا دیا، آہستہ آہستہ جل رہا ہے، اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا، ادھر اندر سے کیا جلے گا؟ دل۔ تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم۔ تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم۔
یہ کام آپ نہ کریں، یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی، مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا، شیخ ٹریس کرتا آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا، وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے، یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فالٹ یہ کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ۔ اب تو بہت سے شیخ، سب نہیں، اچھے تو ہر جگہ ہیں، بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی۔ اور شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے۔ آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو، صحیح ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیسے دو۔ بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے، کھلا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب پیسے نکالو۔ شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز ہے، اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو، 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں تمہیں۔ تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حیرت اس پر ہوتی ہے، کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا۔ بھئی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا، بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل۔ بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکڑا نہ نکلے، اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے، وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے۔ وہ ملیشیا میں قبرستان ہے، وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں۔ وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، بہت ہیں ایسی۔ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مسافر خانہ ہے، میری مثال اس سوار کی طرح ہے، کراکب استظل تحت شجرہ، ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے، اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے۔ بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے، لاکھوں کروڑ، یہ دنیا بنے ہوئے تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے، آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال، نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے، اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں، بس گھبرائے نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں، یہ حقیقت ہے۔ تو موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے، موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے۔ دیکھو جس ڈاکو نے پیچھا کرنا ہی ہو، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کو پتا چل گیا یہاں ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری ہاتھ دھو کے مارے گا وہ مجھے یا مجھے پکڑے گا، تو آپ محلہ تبدیل کر لو گے؟ کیا خیال ہے کہ بھائی اس دہشت گرد کو تو محلے سے نکالا نہیں جا سکتا، خود ہی محلہ تبدیل کر لو۔ جیسے ہی آپ نے محلہ تبدیل کیا وہ دوسرے محلے میں پہنچ گیا، پھر وہ آپ تیسرے محلے میں گئے، وہ وہاں پہنچ گیا، اب آپ بھاگ بھاگ کے تھک گئے مگر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے، مذاکرات کی دعوت دو گے۔ آپ کیا کرو گے؟ بولو بھائی، قطر مذاکرات ہوں گے، یار بیٹھو آؤ، وہ تو کہہ رہے تھے 20 سال پہلے یہ کر لیتے مذاکرات، لیکن چلو دیر آئے درست ہے، وہ کہے گا آؤ بیٹھو مذاکرات کرتے ہیں۔ تو آپ بھی یہی کرو گے نا اس ڈاکو کے ساتھ کہ بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے، میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے ہے؟ آؤ بیٹھو، پیسے چاہیے، کیا چاہیے تمہیں؟ تو آپ مذاکرات کے ذریعے کمپرومائز کی بولو کوشش کرو گے کہ یار اس سے جان چھڑانا مشکل نہیں ہے، فل ٹینشن ہے یہ آدمی، بیٹھ کے کچھ ٹاک شاک کر کے، کچھ باتیں کر کے، کچھ دوستی لگاتے ہیں، دشمنی ختم کرتے ہیں، آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟
تو قرآن کہہ رہے کوئی عام ڈاکو تمہارے پیچھے کیا لگے گا، انما تکونوا یدرککم الموت، موت جیسے تمہارا پیچھا کر رہی ہے نا، پیسے دنیا میں پولیس کسی کا پیچھا نہیں کرتی، سمجھ رہے ہیں، وہ بھی ایک وقت کے بعد آ کے چھوڑ دیتی ہے، موت ایسا پیچھا کر رہی ہے، یدرککم الموت، قرآن کہتے ہیں موت ایسے پکڑے گی تمہیں، آ کے ادراک کرے گی تمہارا، وہ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس نے بہت کوشش کی ہم کو قبر میں اتارنے کی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی حادثات اس کی زندگی میں آتے ہیں، بچ جاتا ہے، کئی بیماریاں حملہ کرتی ہیں، بچ جاتا ہے، جوانی میں آتا ہے کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں، بائک سے گرا، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ بچ گیا، وہ تو اس وقت سے اڑنگیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اڑنگی سمجھتے ہیں، جب ہم اسکول جاتے تھے نا تو ایک دوسرے کو اڑنگی دیتے تھے ہم، اب تو بچے اسکول بھی ایسے تمیز سے جا رہے ہیں، تمیز سے آ رہے ہیں، کوئی نہ اڑنگی نہ کوئی شرارت، تو ان میں کوئی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو رہی، ایسے ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے نکل رہے ہیں۔ ہمارے دور کے اسکول تھے، مزہ آتا تھا اسکول میں، اتنا بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے اسکول جاتے تھے، ساتھ والے کو شرارت ہوئی، تھوڑا سا آگے گئے، اس نے تھوڑا سا ٹانگ میں یوں کیا، جو نا آگے گرے، پھر ہم بدلہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب ہم بھی اڑنگی دیں گے، راستے میں ہی پھڈا ہو رہے ہیں، گتم گت مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، پھر سلو ہو رہی ہے، پھر جا رہے ہیں، اس طرح سے ہم پونے گھنٹے میں اسکول پہنچتے تھے۔ پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ، ان کے سامنے ہاتھ پہ اب ڈنڈے کھاؤ، لیٹ کیوں پہنچ، اس سے ہاتھ مضبوط ہوتے تھے، حقیقت ہے نا۔ تو شوز اتارتے تھے ایک دوسرے کے، بھائی شوز پہنے ہوئے ہیں نا، پیچھے اس کے تھوڑا سا پاؤں رکھیں خود ہی اتر جائیں گے، آپ کو اتارنے کی ضرورت، اب وہ بیٹھ کے جو ہے نا شوز کو صحیح کر رہا ہے، پھر لڑائی ہو رہی ہے، پھر بڈا ہو رہا ہے۔ ایک بچہ کافی دیر سے نا اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا گھنٹی پہ، ایسے اچھل اچھل کے کوشش کر رہے، ایک بڑے میاں گزرے، انہوں نے بجا دی گھنٹی، اور بچے سے پوچھا بیٹا ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں، بھاگو اب کیا کرو، جو کام میں کر رہا تھا مجھ سے ہوا نہیں، آپ نے کر دیا، اب کیا کرنا ہے، بھاگو۔ یہ ہوتے تھے پہلے کے بچے، اب وہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے بچوں کی صلاحیتیں برباد۔ خیر، تو جب جیب سے پیسے نکلیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، تو دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی۔ او بھائی مسافر خانہ ہے، سفر کے دوران اگر آپ کو کچھ پیسے ملے ہوئے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹرین سے اترتے ہی واپس لے لیے جائیں گے، تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اترنے سے پہلے ہی سارے کھا پی کے ختم کر دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی ادھر قبر میں جاتے ہی یہ کفن میں جیب ہوتی ہے نہیں ہوتی نا جیب، تو آگے خالی ہاتھ جانا ہے۔ بچوں کی فکر کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ، بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے لیے کچھ بنا بنو کے تھوڑا بہت کر دو بس، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، دماغ کو ہٹاؤ ہر ان کاموں سے۔ اللہ نے کچھ وسائل دیے تو تھوڑا بہت بچوں کے لیے، بہت زیادہ اس میں بھی ٹینشن نہ لو۔ بچہ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ خود بھی تو کمائے گا، اللہ نے اس کو بھی تو کمانے کی صلاحیت دی ہے۔ اور بچے کو بھی یہ بتا دو کہ مسافر خانہ ہے، یہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جب میں جاؤں گا تو کون سا یہاں پڑا رہے گا، تو اس کو بھی یہ بتا دو یہ مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور میں اپنے چھوٹے بچوں کو صبح سحری کے وقت یہ سمجھا رہا تھا نا کہ دیکھو ہم سب نے مرنا ہے، بچوں میں نا یہ باتیں بار بار دماغ میں، بہت چھوٹے بچے کے تو نہ ڈالیں، وہ بعض دفعہ ڈر بھی جاتا ہے، لیکن ہنستے کھیلتے ان کو یہ باور کراتے رہیں کہ دیکھو ہم نے جانا ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں آج والدین بتاتے نہیں ہیں۔ تو میں بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، میں بچوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بچوں سب نے جانا ہے، سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں جاؤں۔ تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے بھائی ابو منہ سے نا باتیں اچھی نکالنی چاہیے، انسان کو منہ سے کیا کرنا چاہیے، باتیں اچھی نکالنی چاہیے۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے سوچا اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں کہ اب آپ نصیحت کرو، ہم سامنے بیٹھتے ہیں جا کے۔ بچے آج کل بہت ڈیڑھ ہوشیار قسم کے پیدا ہو رہے ہیں، تو بچوں کو جب کہنا یہ منہ سے باتیں اچھی نکالنی چاہیے، کیا موت کی باتیں ہیں، تو بولو بیٹا یہی اچھی باتیں ہیں، منہ سے زندگی کی باتیں اچھی نہیں ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا جس ڈاکو نے آپ پہ پنجے گاڑنے ہی ہیں، پکڑنا ہی ہے، تو اس سے مذاکرات کر کے دوستی لگا لی جائے نا، تو موت ایک ایسا دشمن ہے جو کسی قیمت پہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے دوستی لگائی جا سکتی ہے۔ موت سے باتیں کیا کریں بیٹھ کے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں تم نے اتنے لوگوں کو قبر میں اتارا مجھے بھی اتار دینا، تو لیکن آپ چاہتی کیا ہو مجھ سے، ٹھیک ہے نا، پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ، میں تو تیار ہوں گلے لگانے کے لیے۔ تو موت کہے گی کہ دیکھ میں جب کسی کو پکڑتی ہوں نا تو کسی سے کو دوست بن کے پکڑتی ہوں اور کسی کو دشمن بن کے، جس کا عمل اچھا ہو موت اس کے لیے ایک محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے، جس کا عمل اچھا نہیں ہے موت اس کے لیے ایک بہت بڑی آفت اور تباہی ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کا جب وقت تھا تو فرمایا کہ مجھے جلدی دفنانا،
حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مردے کو ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبر میں، تو اگر وہ اچھی میت ہو، نیک عمل ہو، تو وہ کہتے ہیں جلدی لے کے جاؤ، وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر اس کا عمل برا ہے تو کہتے ہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم. انسان اپنے عمل کی طرف جا رہا ہے، عمل کی طرف. انکا کادحن الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم میں سے ہر شخص رب کی طرف ایک عمل کر رہا ہے، اور عن قریب اس عمل سے اس کی ملاقات ہونے والی. جو کر رہے ہیں اسی سے ملاقات ہوگی، تو اچھا کر لو بھائی، کچھ اچھا کر لے تاکہ ملاقات ہو تو خوشی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. صدقات و خیرات کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوگی، اور اس سے دنیا میں سکون ملے گا، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. دیکھو کسی کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس عشق کی مراد پوری نہیں ہو رہی، تو سکون کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اس سے تعلق ختم کر دو، یہی کہا جائے گا نا، دوستی ختم کر دو تاکہ عشق ختم ہو جائے. اس وقت ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے. انسان چاہتا ہے میری ساری خواہشات پوری ہوں، موت کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. تو اس کا حل یہ کہ اس محبت کو ختم کرو. مسافر خانہ بول بول کے ختم کرو. مسافر خانہ ہے بھائی، مر جائیں گے، آج نہیں تو کل مریں گے. وہ فلاں مر گیا تو اللہ مغفرت فرمائے، سب نے مرنا ہے بھائی، بس. تو مر گیا تو کیا ہوا، آج ہم نے، کل ہم نے مرنا ہے، کل آپ نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. قبرستان تو ایسے ہی آباد ہوں گے. اصل تو ہماری وہ 6 فٹ کی، دیکھو راحت اندھوری کا شعر میں نے لائیو سنا تھا. 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موش تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، او کما قال، کہ 2 گز صحیح ہے اور میری ملکیت تو ہے نا. تو یہ شعر میں نے سنا، اور ابھی راحت اندھوری کہاں ہے؟ اسی 2 گز کی زمین میں. جب وبا آئی تھی کرونا کی تو راحت اندھوری کا شعر آیا تھا کچھ اس وبا کے بارے میں، اور اسی وبا سے راحت اندھوری کا انتقال ہوا کرونا میں. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آدمی بتا رہا ہوتا ہے اور لیٹا ہوا ہوتا ہے قبر میں، تو سب مر مر کے بھر رہے ہیں قبریں، جا رہے ہیں دنیا سے. تو اس کا استحضار کرنا چاہیے، اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہ نوٹ خرچ کریں جس پر آپ کا دل سب سے زیادہ اٹکا ہوا ہو. جیسے نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی بہت تھوڑے ہیں. رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے. تو دنیا کے بارے میں یہ تصور دماغ میں بٹھانا کہ یہ مسافر خانہ ہے، فنا ہونے کی جگہ ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ تصور بٹھانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جیب سے اللہ کی راہ میں کثرت سے پیسے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو. اگر آپ پیسہ نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے کے لیے تیار بولیں نہیں ہیں. اور اللہ کو جتنی نفرت اس دنیا سے محبت کرنے والے سے ہے، شاید کسی اور سے اللہ کو اتنی نفرت نہیں ہے. اللہ سب کو روزی بھی دے گا، کوئی بھوک سے مرے گا نہیں. اللہ دکھائے گا کہ میری قدرت کیا ہے، اس میں ٹینشن نہ لو. تو موت 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 جب تک یہ کھوپڑی میں بیٹھے گی نہیں، اس وقت تک کھوپڑی صحیح کام کرے گی نہیں. اور موت کو بہت زیادہ اچھمبے کی چیز نہ سمجھا کریں. میں تو یہاں نماز پڑھاتا ہوں نا، پرچیاں آتی رہتی ہیں، لوگ بھی آتے رہتے ہیں، آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، نماز کے بعد فلاں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرا دیں. پھر تھوڑی دیر میں کوئی صاحب آئیں گے، آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، نماز کے بعد نام لے کے ان کے لیے دعا کرا دیں. آج فلاں صاحب کی والدہ بیمار ہیں، نام لے کے ان کے لیے بولو بھائی دعا کرا دیں. آج فلاں صاحب آئی سی یو میں ہیں، نام لے کے ان کے لیے دعا کرا دیں. اب میرے ذہن پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران محترم کا نام یاد رکھنا ہے تاکہ نماز کے بعد ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کی جائے. ہمیں تو نماز کی رکعتیں یاد نہیں رہتی، پبلک بتا رہی ہوتی ہے 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں، 10 قسم کے کام ہیں اتنی مشکل سے. تو اب رکعتوں کے ساتھ ایک ٹینشن یہ بھی کہ کون آئی سی یو میں ہے، کس کو کرونا ہو گیا ہے، کون سول ہاسپٹل میں ہے، کون جناح میں ہے، کون آغا خان میں ہے، کون مر گیا، کون ابھی اللہ نہ کرے اس کے مرنے کی اطلاع کی خطرات ہیں.
تو میں نے انتظامیہ سے بولا، مؤذن صاحب سے بھی بولا، بھائی ہمارے اپنے غم کم ہیں دنیا میں جو ہم پورے محلے کے اور لوگوں کے غم اٹھائیں؟ یہ بہت بڑا غم ہے کہ آپ پوری نماز میں اس کا نام یاد رکھو، فلاں صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرانی ہے۔ تو دعا تو کرانی چاہیے، اس میں ایک تھوڑی سی اصولی بات یاد رکھیں، یہ بات چل پڑی ہے تو میں بتا دوں۔ اجتماعی دعا اسلام میں جو زیادہ اہم ہے دعاؤں میں، وہ انفرادی دعا ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کبھی کبھار، تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے کہ بھئی ایسے دعا مانگی جاتی ہے، دعا کے الفاظ یہ ہوتے ہیں۔ اصل جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ انفرادی ہے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ شور شرابہ اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں ہے، ہر جگہ شور شرابہ۔ مسجدوں میں تو خاموشی ہونی چاہیے، خاموشی سے آئیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں، چپکے سے نکل جائیں۔ ایک تو سکون کی جگہ ہے، اس میں بھی اگر اناؤنسمنٹ فلاں بیمار، فلاں کی یہ مسئلہ، فلاں کا یہ مسئلہ، فلاں، یہ وہ اخبار ہے جس میں ہر خبر آ رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں دعا نہیں مانگے فلاں کے لیے، تو پھر کہاں مانگے؟ دعا مانگنے پر نہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی نہ گورنمنٹ نے۔ آپ آئیں، جو بھی پیشنٹ ہے، جو بھی مریض ہے، اس کا نام لے کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اور اگر آپ کے دل میں امام صاحب سے عقیدت ہے کہ ان کی دعا اللہ شاید زیادہ سنتا ہوگا، تو ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ آپ بھی دعا مانگ لیں۔ جیسے صحابہ نبی سے آ کے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری یہ حاجت ہے، آپ اللہ سے دعا مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا مانگ لیتے تھے۔ تو ریٹیل پہ کام ہو گیا، کیش پہ۔ ادھار والا معاملہ بولو نا بھائی، رہا ہی نہیں ہے کہ آدمی دماغ میں رکھے، اس کو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو رکعتیں بھی یاد رکھنی ہے، اور پھر وسیم کا نام فلاں آئی سی یو میں، فلاں جنہ میں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس ٹینشن سے بھی کیا ہو گئی؟ بولو بھائی بچت۔ دعا کی درخواست کرنا یہ سنت عمل ہے صحابہ کی، تو کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، یہ تو جائز کیا بلکہ اچھی بات ہے۔ لیکن اناؤنسمنٹ کرنا کہ سب کو پتا چلے کہ کون بیمار ہے، کس کا انتقال ہو گیا، یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنے ہزاروں لوگوں میں شاید اللہ کسی کی سن لے، یہ دین میں اس طرح کی لاجک نہیں چلتی۔ تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ مسجد نبی میں تو ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے کسی کے لیے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ مسائل تو اس وقت بھی بہت تھے، تو کیا ضرورت ہے ہر خبر ہر ایک کو دی جائے؟ بھئی اپنے طور پہ دعا مانگے۔ اور عام لوگ جب کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر مسائل صرف بیماریوں کے تھوڑی ہیں۔ اگر آپ مسائل کو دیکھتے ہیں کہ اجتماعی دعا ہونی چاہیے، تو پھر مسئلے تو بیماری اور موت کے علاوہ بھی سینکڑوں ہیں، پھر وہ سارے مسجدوں میں پرچیاں آنی چاہیے، مفتی صاحب فلاں کے لیے دعا کریں، اس کی جاب نہیں لگ رہی، چلو بھئی نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہے، حضرات ایک اعلان سنیے، فلاں صاحب 20 سال سے بے روزگار ہیں، آپ سب ان کے لیے اجتماعی دعا کریں، ہو سکتا ہے ہزاروں میں سے کسی کی آہ نکلے اور عرش پہ جائے اور فلاں کو جاب مل جائے۔ پھر پرچی آئے گی، مفتی صاحب اب کیا بولوں میں، دیکھو اب مسائل تو پھر ہر طرح کے ہیں نا گھر میں، ابا مان نہیں رہے ہیں، تو اب میں دعا کروں اے اللہ فلاں آدمی، نام بھی لوگ کہتے ہیں، فلاں کی فلاں سے سیٹنگ چل رہی ہے، کباب میں ہڈی ابا بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ابا کو ہدایت عطا فرما۔ ہو سکتا ہے کسی کی اس کی بھی سیٹنگ چل رہی ہو اور اس کی آہ نکلے، وہ سمجھتا ہو اس کے غم کو، لاجک تو ہر چیز کی پیش کی جا سکتی ہے نا، ہو سکتا ہے وہ اس کی آہ سمجھتا ہو کیونکہ وہ بھی اسی مراحل سے گزر چکا ہے۔